میرے پاکستانیوں، آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، ہمیں ڈیٹیلز آ رہی ہیں، ہمیں پوری کہانی سمجھ آ رہی ہے کہ کتنے پاکستانی تھے جو کہ وہ کشتی جو چلی تھی سیریا سے اور جو گریس یعنی یونان کے قریب جا کے وہ جو کشتی ڈوبی ہے، ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے کہ کتنے پاکستانی اس میں تھے۔ ابھی تک پوری ڈیٹیلز نہیں ہیں، لیکن خوفناک چیزیں سنائی دے رہی ہیں کہ پاکستانیوں کو انہوں نے نچلا جو تہہ خانہ تھا اس کے اندر گھسایا ہوا تھا اور ان کو اوپر نہیں آنے دے رہے تھے، اور زیادہ تر جو لگتا ہے کہ جو لوگ ڈوبے ہیں وہ پاکستانی تھے۔ ابھی یہ بھی نہیں پتہ چلا کتنے ہیں، لیکن جو بھی بچے ہیں ان سے جو آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ یہ ایک خوفناک قسم کا یہ سانحہ ہوا ہے پاکستانیوں کے لیے، اوروں کے لیے بھی، اور بھی جو وہاں کشتی کے اوپر تھے جن کا ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ کتنے لوگ ڈوبے ہیں۔ لیکن اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، جن کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے، جن کو آرام سے ویزا مل جاتا ہے، ان میں سے تو 9-10 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ ان کو امید چلی گئی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اب یہ پاکستان ادھر جا رہا ہے کہ ادھر اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، تو وہ تو ملک چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ چھوڑتے جا رہے ہیں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے یا وسائل ہیں یا ہنر ہے یا پروفیشن ہے۔ لیکن جن کے پاس نہیں ہے، جن کو ویزے نہیں ملتے، وہ اسی طرح کشتیوں پہ کسی نہ کسی طرح پیسہ جمع کرتے ہیں، وہ اس پیسے سے کسی کو دیتے ہیں کہ جی ہمیں ناجائز طریقے سے پہنچا دیں وہاں، جس طرح یہ کشتی میں لوگ جا رہے تھے، سب ناجائز تھے، یعنی سب الیگل تھے، ان کے پاس کسی کے پاس ویزا نہیں تھا، ان سب نے پیسے دیے تھے جو دلال ہوتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پار پہنچوا دیں گے، یہ انہوں نے ان کو پیسے دے کے ساری زندگی کی کئیوں نے اپنا پیسہ جمع کر کے یا خاندان جمع کر کے بھیجتا ہے باہر سے پیسے کما کے واپس بھیجیں گے۔ تو یہ سارے وہ لوگ تھے، جو دوسرے بھی تھے وہ بھی یہ لوگ تھے۔ اچھا، اب ان میں یہ جو لوگ جا رہے تھے یہ کن ملکوں سے جاتے ہیں؟ سوال ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ کون سے ملک ہیں جدھر اتنے برے حالات ہیں کہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کے سارا پیسہ اکٹھا کر کے خاندان ان کو باہر بھیجتا ہے؟ وہ کون سے ملک ہیں؟ یہ وہ ملک ہیں جدھر یا تو جنگیں چل رہی ہیں، اور جب جنگ ہوتی ہے تو قانون سب ختم ہو جاتا ہے، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، وہ لوگ اس ملک کو چھوڑ کے نکلتے ہیں۔ جس طرح ابھی سوڈان میں آپس میں خانہ جنگی ہے تو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لاکھوں لوگ جا رہے ہیں وہاں سے۔ جس طرح سیریا کے اندر جنگ چلی تھی، شام کے اندر، ادھر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا لیبیا کے اندر سول وار ہوئی جب، تو آپس میں جب لڑے تو ادھر لوگوں نے جانا شروع کیا۔ لیکن اور کون سے ملک ہیں؟ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو 27 سال سے کہہ رہا ہوں، انصاف کی تحریک، میں کہنے کی اپنی قوم کو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جب تک ایک ملک میں انصاف نہیں ہوتا، رول آف لا نہیں ہوتا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، وہاں خوشحالی نہیں آتی۔ تو یہ سارے تقریباً لوگ ادھر ان ملکوں سے جا رہے ہیں جدھر قانون کی حکمرانی نہیں، جدھر جنگل کا قانون ہے۔ تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ملک جن کے اندر رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی سب سے زیادہ ہے اور کدھر کم ہے۔ تو میں آپ کو پہلے 15 ملک آپ کو بتا دوں کہ جدھر قانون کی حکمرانی سب سے زیادہ ہے، اور جدھر لوگ چھوڑ کے ان ملکوں پہ جا رہے ہیں، یعنی غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں کن ملکوں پہ جا رہے ہیں؟ ان میں ملک ہیں ڈنمارک، ناروے، یہ اسکینڈینیویا کے ملک ہیں، سویڈن، سب سے زیادہ یہاں قانون کی حکمرانی ہے یا رول آف لا ہے، لوگوں کو پورا اعتماد ہے ان کے انصاف کے نظام پہ، یا انصاف ہے ان ملکوں کے اندر، عدل اور انصاف ہے۔ تو سب سے امیر ملک یہ ہیں، اور ادھر سب سے زیادہ انصاف ہے۔ تو یہ انصاف کے اندر یہ جو جتنے بھی ملک ہیں، یہ 0.90 سے لے کے
0.80 के बीच में ये सारे मुल्क हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, कनाडा है, आयरलैंड है, बरतानिया है, लग्जमबर्ग है, न्यूजीलैंड है, जर्मनी है, नेदरलैंड्स है। ये सारे वो मुल्क हैं और अमेरिका जिनकी जो ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में सबसे ऊपर है। तो ये वो मुल्क हैं जिसकी तरफ ये लोग किश्तियों में अपनी जानें खतरे में डाल के ये इन मुल्कों की तरफ जाता है। अब आ जाए वो मुल्क जिनकी 40.40 से नीचे है, 0.40 से 30 तक जिनकी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, यानी जिधर इंसाफ सबसे कम है। अब वो कौन से मुल्क हैं? जिसमें मुल्क हैं अफ़गानिस्तान है, म्यांमार है, जिधर ये अभी तबाही मची हुई है, जिधर मिलिट्री ने संभाला हुआ मुल्क, उधर पाकिस्तान है, युगांडा है, जिम्बाब्वे है, कॉन्गो है यानी अफ्रीका के मुल्क हैं, मोज़म्बिक है, इथियोपिया है जिधर भी अभी खाना जंगी चली है। तो वो मुल्क है, निकरागुआ है यानी साउथ। सो ये वो मुल्क हैं जिधर सबसे कम इस वक्त कानून की हुक्मरानी यानी रूल ऑफ लॉ है, जिधर सबसे कम इंसाफ है। इन सारे मुल्कों से ये वो मुल्क हैं जिधर सबसे कम है। इधर से लोग जा रहे हैं उन मुल्कों में जिधर सबसे ज़्यादा इंसाफ, और क्योंकि इंसाफ है खुशहाली है। अभी अल्लाह मौका देगा मैं ये साबित करूंगा, क्योंकि अब तो मुझे डिटेल्स आ गई हैं सारी, कि हमारे अंदर लोग घुसाए हुए थे जिन्होंने ये प्लान करके ये आगे लगाई हैं, और ये हर जगह से एक ही आवाज़ आई, ये हमारे लोग नहीं थे। मैंने एक से पूछा है, हमारे लोग छुपे हुए थे? क्योंकि वो छुपे हुए हैं, जेल में हैं। मुझे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लेट पूरी तरह इसकी खबरें मिली हैं, लेकिन जिससे भी मैंने पूछा है उन्होंने एक चीज़ कही है जी, कि एकदम कोई लोग आते थे और ये एकदम सारों को इश्तियाल दिलवाते थे कि चलो वहाँ चलो, उधर चलो जी, GHQ चलो, चलो इधर जाके ये जो जहाज़ चौक पे मियाँ वाली में इसको आग लगा दो। लोग कहे जी अब हैं कौन, वो हमारे तहरीक इंसाफ ने कभी देखे ही नहीं थे। तो ये हर जगह से ये आई हैं। कोर कमांडर घर का जला दिया गया, बड़ा शोर मचाया गया, लेकिन आज तक कोई IG पुलिस से पूछा है कि 2-3 घंटे लग रहे हैं क्राउड को आने के लिए, आप किधर थे? जो ट्रंप के लोगों ने जब उनकी पार्लियामेंट कैपिटल हिल के ऊपर जब उन्होंने चढ़ाई की, सबसे पहले पुलिस चीफ को फारग किया। तो इधर तो ये इसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। और क्यों नहीं अभी तक CCTV कैमरा की सारों को टीवी के ऊपर डिटेल्स आई? सारा वक्त टीवी पे प्रोपेगेंडा चल रहा है। बताएं तो सही, वो शक्लें तो बताएं। क्यों नहीं सही माने में हमारा क्यों नहीं मौक़िफ़ लिया गया? हम सारों को पकड़ के जेलों में डाल दिए हैं, केसेस कर दिए हैं। मेरे ऊपर, मैं जेल के अंदर था, 9 मेरे ऊपर, जेल में जब मैं था 9 क्रिमिनल केस कर दिए हैं कि मैंने इनको इश्तियाल दिलवाया था। कोई सबूत है? कोई हाँ जी हमारे पास आती है जी कि हमारे पास बड़े सबूत जमा किए हुए हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, ये तो छोड़ो, 27 साल मेरी पॉलिटिक्स में एक दफ़ा बताओ कि मैंने कभी किसी को कहा हो कि पुरअमन एहतजाज के अलावा कोई एहतजाज करो। एक दफ़ा मुझे कोई बता दे। मेरे सारे पार्टी सीनियर्स को मेरी पॉलिसी का पता था, और सारे सीनियर्स वही बातें कर रहे थे, पुरअमन एहतजाज, हम कहीं भी पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, ये हमारा आइन हमें इजाज़त देता है, कोई नो गो एरिया नहीं है। लेकिन ये जो जलाना था, ये एक प्लान साजिश के तहत इसलिए हुआ कि उसके बाद पूरा एक्शन तैयार था। एकदम 48 घंटे में 10,000 लोगों को जेलों में डाल दिया, और सारा कुछ ब्लैकआउट मीडिया से, और सारा कंट्रोल हो गया एकदम। तो जो पहले से प्लान बना हुआ था वो मौका मिल गया कि एकदम इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एकदम लोगों को इन्होंने पार्टी को ख़त्म करने के लिए पूरा प्लान बना हुआ था। लेकिन मैं आज आप सबसे क्यों ये बात करना चाहता हूँ, देखें जिस तरफ हम अब निकल गए हैं ना, आप यकीन करें इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं अपने मुल्क के लिए अब कह रहा हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की है इस्टेब्लिशमेंट को और आर्मी चीफ को पैगाम देने के लिए, लेकिन वो शायद ये समझते हो कि मैं को कमज़ोर हो गया हूँ, मैं को घबरा गया हूँ, या मेरे क्योंकि लोग नहीं हैं मेरे ये सारे अंदर, मुझे अकेला किया हुआ है, तो शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं आपसे नहीं, जब से मैं हुकूमत से गया हूँ तब से मैं लगा हुआ हूँ कहने के हमारे साथ बातचीत करो। 2 दफ़ा जनरल बाजवा से मैं मिला बातचीत करने के लिए। मैंने अपनी टीम बनाई जिन्होंने जाके जनरल बाजवा से मीटिंग की कि इसका रास्ता निकालो। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था कि मुल्क के लिए क्या बेहतरी है।
تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کمزوری میں بات کر رہا ہوں. مجھے خوف آ گیا ہے کہ یہ میرا ملک تباہ ہو رہا ہے. اور میں واضح کر دوں, میں نے کبھی یہ ملک چھوڑ کے نہیں جانا. مجھے کوئی کہے کہ جی آپ کوئی باہر چلے جائیں, کوئی ڈیل کر لیں, میں حقیقی آزادی کی جد و جہد 27 سال سے کر رہا ہوں. میں ڈیلز کرنے کے لیے نہیں کر رہا کہ جی اگر یہ کریں تو ہم آپ کو آگے وزیر اعظم بنا دیں گے, یہ کر دیں گے. میں یہ وزیر اعظم کے لیے نہیں کر رہا. میں ایک اپنے ملک کے اور اپنے ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں. میں باتیں بھی آپ کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ ڈائیلاگ کرو, کیونکہ جس طرف یہ نکل گئے ہیں یہاں تو آگے اندھیرا ہے. صرف اور صرف خوف پھیلانے کے لیے, اور مقصد کیا ہے کہ کسی طرح عمران خان کے اوپر کانٹا ڈالا ہوا ہے, اب اس نے نہیں آنا. اور اگر تحریک انصاف بھی آئے گی تو وہ سکڑ کے ایک چھوٹی سی جماعت لے کے آنی ہے تاکہ اس ملک میں وہ کھچڑی پکی رہے اور جناب اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہو جائے. دیکھیں, میں صرف ایک تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے, میں نے اپنی یونیورسٹی میں بھی یہی پڑھا تھا, میں صرف آپ کو, اپنی قوم کو, آپ کو یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ جدھر یہ ہم اب پہنچ گئے ہیں اور آگے لے کے جا رہے ہیں, ان ملکوں کا حال کیا ہوتا ہے. یہی حال جب دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ آدھا آزاد ہو گیا, یعنی جمہوریت آ گئی, وہاں آدھے یورپ کے اندر اسی طرح کے حالات, آمریت آ گئی, میڈیا کے اوپر کنٹرول, لوگوں کی زندگی پہ کنٹرول, اس طرح پھر رہے تھے, جاسوس پھر رہے تھے ساری جگہ. کوئی بات کرتا تھا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے تھے, لوگ غائب ہو جاتے تھے گھروں سے. یہی حالات سوویت یونین کا جو حصہ بنے ایسٹرن یورپ میں آ گئے, اور جو ویسٹرن یورپ تھا وہ آزاد ہو گیا, وہاں جمہوریت آ گئی. 50 سال کے بعد ایسٹرن یورپ پیچھے رہ گیا اور ویسٹرن یورپ خوشحال ہو کے آگے بڑھ گیا. ایسٹ جرمنی, ویسٹ جرمنی ایک ہی لوگ ہیں, جرمن ایک ہی لوگ ہیں. ایسٹ جرمنی میں آ گئے اسی طرح کے حالات, آمریت آ گئی, ویسٹ جرمنی آزاد ہو گیا, ویسٹ جرمنی آسمانوں پہ چلا گیا, ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا. اسپین کے اندر ڈکٹیٹرشپ آ گئی, وہاں یہی حالات تھے جو آج ہمارے سے ہو رہا ہے. اسپین میں یہ 30 سال کے لیے فرینکو بیٹھ گیا ایک ڈکٹیٹر. سارا ویسٹرن یورپ آگے نکل گیا, اسپین پیچھے رہ گیا. سب سے کم خوشحالی اسپین میں تھی. ساؤتھ کوریا, نارتھ کوریا ایک ہی لوگ ہیں, کورینز. نارتھ کوریا کے اندر ڈکٹیٹرشپ آ گئی, ساؤتھ کوریا کے اندر جمہوریت آ گئی. آج ساؤتھ کوریا آسمانوں پہ ہے, نارتھ کوریا میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ابھی BBC کی ڈاکیومنٹری آئی ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں نارتھ کوریا میں. ایک ہمیں پتہ ہے, ہمیں جب ایک چیز کی سمجھ ہے کہ آزاد انسان ہی اوپر جاتے ہیں, ان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. جب قرآن کے اندر فرعون کو, اس کے تکبر کو, اس کے خلاف اللہ جب اس کے اوپر جب تبصرے ہوتے ہیں قرآن میں, تو کیا ہوتا ہے کہ فرعون انسانوں کو غلام بنا رہا تھا, اور لا الہ الا اللہ انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرتا ہے. تو جو انسانوں کو غلام بناتا ہے اللہ, اگر ان کے نیچے اور ان کی غلامی کرنی ہے, اور یہ خوف کی وجہ سے میرا کیا ہے کہ اس غلامی سے موت بہتر ہے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے, غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے, صرف پرواز آزاد لوگوں کی ہے. اقبال کا شاہین صرف آزاد ہو کے تو اوپر جا سکتا ہے. غلام تو غلام رہتے ہیں, جس طرح مولانا رومی نے کہا جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو. غلام چونٹیوں کی طرح رینگتے ہیں. تو سب آپ ذہن بنا لیں کہ یہ خوف جو پھیلایا گیا ہے, اور قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. یہ ایمان والے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے کھڑے ہونا ہے. پرامن احتجاج آپ کا حق ہے. جس طرف یہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں, جو یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہے ملک کی. یہ صرف اقتدار اور پیسے کی جنگ ہے. ان کو اقتدار اور پیسہ اس لیے عمران خان سے خطرہ ہے کہ جناب اگر وہ آ گیا تو یہ ہمارا اقتدار اور پیسہ خطرے میں چلا جائے گا. یہ ملک کو تباہی کی طرف بھیج رہے ہیں اسی وجہ سے. اور اسی لیے میں سب کو آخر میں پیغام دیتا ہوں کہ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ کبھی بھی آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اور آپ سب کو, میں بھی تیار ہوں, آپ سب کو تیار ہونا چاہیے قربانیوں کا.
پاکستان پائندہ باد. سوچیں انٹیریئر سندھ میں کیا ہو رہا ہے. جو یہ زرداری کرتا ہے لوگوں سے تو یہی تو کرتا ہے وہ ان سے. لوگوں کو غلام بنانے کے لیے یہی تو دہشت گردی ہے. ایف آئی آر کٹوا دی, مارے پڑوا دی, اغوا کر دیا, مروا دیا. تو یہ تو وہ بھی کرتا ہے. یہاں بھی ایک وہی فضا بنائی ہوئی ہے کہ جی کسی ٹائم کے کسی گھر پہ آ جائیں گے. عورتوں کی لاپرواہ ہے, چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. یہ شرم کی بات ہے کہ ہمارے وہ سینئر جرنلسٹ جن کی کریڈیبلٹی ہے, دنیا عزت کرتی ہے, قوم ان کو مانتی ہے, وہ ملک سے 4-5 ملک سے باہر بھاگ گئے, ان کو باہر بھگوا دیے. ارشد شریف کے ساتھ جو انہوں نے کیا, جتنا شاید ہی اس ملک میں ایسا دلیر اور ایک محب وطن صحافی تھا, ایک انویسٹیگیٹر جو محنت کرتا تھا, اس سے جو کیا کیا گیا. عمران ریاض یوٹیوب میں سب سے بڑی فالوئنگ جس کی ہے. اس کا مطلب کہ قوم اس کو سنتی تھی, قوم مانتی تھی اس کی بات میں. وہ ابھی تک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے, اس کے بیوی بچوں کی کوئی فکر ہے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے, غائب ہوا ہے. اور ہماری پولیس کیا کر رہی ہے. آپ کا جی جیو فینسنگ میں نام آ گیا, ذرا ادھر آئے نا, آپ جیل میں جائیں گے. اچھا وہ آگے سے اچھا جی 15 لاکھ روپے نکالو. 15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں, کوئی 10 لاکھ پہ یہ بات مان لیتے ہیں. یہ پیسے بنا رہے ہیں آپ. جب آپ نے ملک میں جنگل کا قانون لیا ہے تو جو طاقتور ہے وہ ہر قسم کا کمزور پہ ظلم کر رہا ہے, کیونکہ آپ نے دروازے کھول دیے, موقع دے دیا سب کو, صرف اور صرف خوف پھیلانے کے لیے. اور مقصد کیا ہے کہ کسی طرح عمران خان کے اوپر کاٹا ڈالا ہوا ہے, اب اس نے نہیں آنا. اور اگر تحریک انصاف بھی آئے گی تو وہ سکڑ کے ایک چھوٹی سی جماعت لے کے آنی ہے, تاکہ اس ملک میں وہ کھچڑی پکی رہے اور جناب اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہو جائے. یہاں تو آگے اندھیرا ہے. یہ حالات ہیں کہ کل کوئی بچے آئے, سوشل میڈیا کے بچے 20-30 لڑکے آئے, وہ جیسے باہر نکلے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیا. کس قانون کے تحت بتائیں, کس قانون کے تحت؟ پہلے تو آپ کہہ سکتے تھے نا جی کہ یہ ہمیں جی وہ کچھ جیو فینسنگ میں نظر آئے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے لڑکے کون ہیں, پکڑ کے سیدھا جیل میں لے گئے. میرے وکیل عزیر بھنڈاری جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے, ان سے میں نے ملٹری کورٹس کے اوپر میٹنگ کی کہ یہ ملٹری کورٹس کو میں چیلنج کرنا چاہیے کہ بالکل دنیا میں مذاق اڑا ہے پاکستان کا, کبھی جمہوریت کے اندر بھی ملٹری کورٹ آئے ہیں. اور وہ یہاں سے باہر نکلے, اس کو اٹھا کے لے گئے, اس کو اور اس کو ڈرائیور کو. یہ کس قانون کے تحت؟ یعنی یہاں تو قانون کی دھجیاں اڑا دی. یہاں تو بلکہ بنانا ریپبلک سے بھی بدترین حالات ہو گئے ہیں.